بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم. درخواست ہے کہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادر حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب اور حضرت مولانا سید چراغ احمد شاہ صاحب اور ہمارے چیف خطیب صاحب، ان کے بیانات کے بعد میری بات اور گفتگو سوئی اس لیے کہ میں نوکر ہوں، میزبان ہوں اور یہ حضرات ہمارے مہمان. اس وقت اس طرح بہانہ بناتے ہیں کہ علم فوق العلم کہ چلو انہوں نے عمل کیا تو اصل بات یہ ہے کہ اس کے دو عنوان ہیں. ایک عنوان ہے امن کانفرنس اور ایک عنوان ہے کہ حضرت مولانا سید عارف حسین شاہ صاحب کی تعزیت کی جائے. تو امن کانفرنس تو مجھے نہیں آتی، میری تقریر کے نتیجے میں بدل نہیں پیدا ہوتی. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہماری تقریر اور گفتگو کے بعد امن آیا ہو، بدامن نہیں آتی. تو میرے پیشوا خطیبوں نے یہ ذمہ داری پوری کری. اب ہم حضرت مولانا مفتی عارف حسین شاہ صاحب کے بارے میں چند باتیں عرض کریں. چونکہ ہمارا تعلق بہت پرانا تھا تو میں ان کے جنازے پر آیا تو شاہ صاحب بھی موجود تھے. میں نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے جنازے پر چند کلمات عرض کی. وہ باتیں کم تھیں اور رونا دھونا زیادہ تھا. بہرحال اس کے بعد ایک جلسہ ہوا اسکول میں، ہائی اسکول چھتر میں. انہوں نے کہا جی وہ جو آپ نے رونا دھونا وہاں کیا تھا اس کی پھر ایک بار ضرورت ہے. تو پھر میں آیا اور اس پروگرام میں شامل ہوا اور رونا دھونا کیا. 2-3 دن پہلے میرے بہت مخلص تو جناب سید معین الدین شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ 7 تاریخ کو کہاں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں دلولہ ابتاباد میں ایک جگہ ہے اور وہ گڑھی ملا کے پاس اس کا راستہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دن منسوخ کرو اور آپ ہمارے پاس آ جاؤ. میں نے ان ساتھیوں سے عرض کیا، انہوں نے مان لیا. تو میں حاضری اپنی سادہ سمجھتا ہوں اور پھر میں معذرت کرتا ہوں کہ میں حضرات کے بعد گفتگو کر رہا ہوں. یہ سوء ادبی ہے، آپ بالکل معاف کریں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیدا کرتا ہے تو ایک کارخانہ عالم ہے، اس کے اندر ضرورتوں کے لیے بندے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو نئے بندے کی پیدائش نئی ضرورت کو پورا کرتی ہے، پرانی ضرورت کے لیے نہیں. اس لیے کہ پرانی ضرورت کے لیے جتنے لوگ پیدا ہوئے اور موجود ہیں وہ کافی ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے اس کارخانے عالم میں ایک نئی ضرورت پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے ایک نئے آدمی کی تشکیل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں فلاں بچہ پیدا ہو گیا. پھر کب پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس نئی ضرورت کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو لوگ تبصرہ کرتے ہیں. کچھ کام اس نے ممتاز کیے ہوتے ہیں اور نمایاں کیے ہوتے ہیں جو اور لوگوں نے نہیں کیے ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ
اس نے اس نئی ضرورت جس کے لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی وہ پوری کر دی. دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ خدمت کے لیے آتے ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خدمت نہیں کرتا. اس کے میدان جدا جدا ہے. کوئی خدمت کرتا ہے فیکٹری تو اس کو لوگ کہتے ہیں مالک فیکٹری. کوئی خدمت کرتا ہے دکان کا یہ دکاندار. کوئی کسی محکمے کے اندر ہوتا ہے سرکاری ملازم سرکار کی خدمت کرتا ہے. اس طرح وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کرائی. دنیا والے اس کے خادم بن جاتے ہیں اور وہ دین کا خادم بن جاتے ہیں. مولانا مفتی عارف حسین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بڑے مزاج کا آدمی تھا اور یہ ہوتا رہتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے گاؤں بھی چھوٹا ہوتا ہے, جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہر بڑا ہوتا ہے اور پیدا ہونے والے لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں. کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ گاؤں چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں پیدا ہوا وہ آدمی بڑا ہوتا ہے. میرے آدمی تھے کہ وہ چھوٹے علاقے میں تھے اور بہت بڑے کام کر کے اور اپنا نام پیدا کر کے وہ تشریف لے گئے. میں آج جمہوریت علماء اسلام میں مرکزی رہنما مجھے کہا جاتا ہے اور مجھے اس کی تشکیل انہوں نے کی تھی. ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو اسکول میں چلا گیا ہوں, سیاست نہیں کر سکتا, آپ اٹھو پگڑی باندھ دو اور اس جماعت کو سنبھالا دو. اس وقت میں پگڑی نہیں باندھا کرتا تھا. میں ایک سرخ رومال نیا تازہ آیا تھا فارغ ہو کر ایک سرخ رومال ڈالتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ سرخ رومال ہٹاؤ, پگڑی باندھو اور دین کی خدمت کرو. یہ کتنا اخلاص کا مشورہ تھا کہ اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی دین کا کام دیا ہے تو اس کے اندر کا بہت زیادہ اثر. جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو ایک اس کی ذات ہوتی ہے, قوم قبیلہ برادری ہوتی ہے, ایک اس کا مشن اور اس کی سوچ اور فکر ہوتی ہے. تو محبت ذات سے عارضی ہوتی ہے, مشن سے محبت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ دائمی ہوتی ہے. ہم جب مفتی عارف حسین شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر میں ان کی مشن کی بات کرنی ہوگی. جب بھی کوئی دوسری آدمی فوت ہو جائے میرے تمام علماء سے گزارش ہے کہ وہ اس کی تعزیت میں یہ الفاظ پڑھیں, یہ آیت پڑھے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. چونکہ نبی علیہ السلام کی وفات تک قرآن مجید جمع نہیں تھا, مصحف کی صورت میں نہیں تھا. کہیں کسی کو ایک آیت یاد تھی, کسی کو 4, کسی کو پورا قرآن یاد تھا اور ٹکڑوں ٹکڑوں تو ملتا تھا. وما محمد الا رسول, نبی علیہ السلام کے موقع پر جب جنابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو بہت سارے صحابہ نے کہا ہمیں تو یہ آیت اب یاد آ گئی ہے, اور ان کے منہ پر اور ان کے زبان پر یہ آیت تھی. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو لوگ پریشان تھے اور پریشان ہونا ضروری تھا کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان کے اوپر چلے گئے تو کیا لوگ اب دین پر قائم رہ سکیں گے؟ ایک مشکل بات تو تھی. لیکن بہرحال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فوت نہیں ہوئے, آپ آرام کر رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ لوٹیں گے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے گئے تھے واپس آئے. لوگوں اپنا عقیدہ مت چھوڑو, اگر آپ عقیدہ چھوڑو گے تو نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ بھی کاٹیں گے اور آپ کے پاؤں بھی کاٹیں گے. اور پھر انہوں نے اپنی تلوار لی, مسجد نبی کی ایک وسط میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور آپ کو جناب عمر کا مزاج تو معلوم تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نہیں تھے, کہاں گئے تھے؟ آپ علیہ السلام کی بیماری تھوڑی لمبی ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر وہ آبائی مدینہ چلے گئے. وہاں ان کی ایک اور بیوی تھی. وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہوئی تو آپ آئے. جب آپ آئے اور آپ کو دیکھا تو انہوں نے پلہ اٹھایا اور نبی علیہ السلام کو اس ماتھے پر چوما اور فرمایا طبت حیا و میتا, بہت اچھی زندگی گزاری اور موت بھی بہت اچھی آئی.
جب ان کے منہ کا لفظ نکلا تو ماحول اور تھا. تو لوگوں نے پوچھا موجود کیا یہ فوت ہو گئے نبی علیہ السلام؟ رسول اللہ فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا اس کو کیا شک ہے؟ وہ کہا جناب عمر تو کہتے یہ فوت نہیں ہوئے. تو یہی سے آواز دی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ یا حج کا موقع دیا ہے اور مدینہ کے ان کا اندازہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور مسجد نبی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ساتھ متصل. یہاں تک کہ باب القصور بخاری نے جو روایت نقل کی ہے وہ تو یہ کہہ رہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں در نیت باندھی امامت کی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اقتدا کر رہی تھی. اتنا انتظار تھا. تو یہیں سے آپ نے آواز بلند کی ایھا الحالف علی رسلک، او قسمیں اٹھانے والا رک جا. آپ کے روح فوت نہیں ہوئے. اور نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا فواللہ لا یزیدک اللہ والموتین، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، ایک موت یہی ہے کافی ہے. پھر آپ آئے مسجد کو اور آپ نے جناب عمر کو بٹھایا اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا. اس طالب علم کی بات سنو، اس طالب علم کی بات سنو. یہ نازک موقع تھا. اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر کے منہ پر الہامی الفاظ جاری کروائے تو امت کا شیرازہ ٹوٹنے سے بچ گیا. یہ طالب علم یہ کہتا ہے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو بھی امت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا، اور اگر ابو بکر ہوتے اور یہ الفاظ نہ ہوتے تو بھی امت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا. کیا کہا؟ بعد الحمد للہ والبسملہ. اختصار سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو زیادہ دیر میں بٹھاؤں گا. کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت. ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آپ میں سے جن لوگوں کے معبود حضرت محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے جن لوگوں کے معبود حضرت محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عبادت کی چھٹی کرے ان کا معبود فوت ہو گیا. اور آپ میں جس کے معبود حضرت محمد نہیں تھے بلکہ رب محمد تھے تو یاد رکھو وہ چھٹی نہ کرے، اس لیے کہ ان کا معبود زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخر الآية. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار وما قدر الله حق قدره إن الله لسميع عليم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا تقبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ تو کمزوریوں سے پاک ہے اور انہوں نے اپنا تعارف ہی کروایا ہے کہ کمزوریوں سے پاک ہے. جو خدا ہوتا ہے وہ فوت نہیں ہوتا، جو فوت ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بیمار ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا. سبحان
समझते थे उनकी छुट्टी हो गई है अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो लोग भी मोहम्मद को माबूद समझते थे वो कायम रहे अपने अकीदे पर। और फिर कहा सुन्नत अल्लाह हाजिर आया इन्नका मय्यतुन व इन्ना मय्यतून, आप फौत हो जाएंगे, पूछने वाले भी फौत हो जाएंगे। और फिर ये आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, वो तो आप रसूल थे, पहले के रसूल गुजरे, अगर वो अपनी मौत फौत हो जाए या उनको शहीद कर दिया जाए इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या आप फिर जाओगे अपने अकीदे से, फिरोगे, अपना नुकसान करोगे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह तमाम चीजों से मुस्तग़नी है। सहाबा कहने लगे, पूछो सहाबा किधर है? बड़े बड़े सहाबा, अंसार सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के हज़र और सफर के साथी, कहा वो तो सकीफ़ा बनी सादा में बैठे हुए। क्या कह रहे? वो कह रहे हम में से अमीर बनाओ, अब खिलाफत हमें दे दो। पहले नबी अलैहिस्सलाम की मसीहत में नहीं था, जब आप फौत हो गए हम तो आप सलाम बोले ना, हमें बनाओ। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सहाबा को लेकर वहां चले गए। वहां करीब था कि साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत होती। सुनिए, एक जरूरी ऐलान सुनिए, बहुत करीब था कि साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत होती, और एक दफा अगर बैत होती फिर वो टूटती तलवारों से। इसी मौके पर अल्लाह ने अपना मुवफ़्फ़िक़ बंदा भेजा, मुय्यद बंदा भेजा, और बकर सिद्दीक़ को भेजा, अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया ने तहक़ीक़ कर भेजा। क्या बात है? उन्होंने कहा देखो, जब उनके बुआस के बाद हमारी सरदारी मुकर्रर हुई थी, नंबर ब नंबर, हमारी बारी आई तो नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाए। हमने उनके मुकाबले में सरदारी नहीं की, सरदारी हवाले की उनके। बच्चों को कुर्बान किया, उनके दोस्त को दोस्त का, दुश्मन को दुश्मन का। आज जो वो दुनिया में नहीं है तो लिहाजा हमें मौका दे दीजिए, खलीफा बना दीजिए। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा आप नबी अलैहिस्सलाम के हज़र और सफर के साथी हो, आपने ये हदीस नहीं सुनी अला युमतुल कुरैश, इस अल्लाह को कुरैशी होगा खलीफा। झूठ नहीं बोलते थे, तरवीर ऐसी थी। कहा ये हदीस तो सुनिए। मैंने फिर कुरैश उन्हें कहा चलो दो अमीर बनाते, एक अंसार एक महाजर, हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल भी हो जाएगा। उन्हें कहा दो होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। कहा दो भाई भी तो होते, काम तो चलता है। उन्हें कहा ये खिलाफत है। तब बात की जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने, मिन्ना अमीर व मिनकुमुल वज़ीर, नहीं, अमीर कुरैशी होगा, हुकूमत आप चलाएंगे, आप वजीर होंगे, और कोई बात नहीं। लोगों ने बात को मान लिया। अच्छा बताओ किसके हाथ पर बैत करें? ये अबू उबैदा है ना, अमीनुल उम्मा इब्नुल जराह, इसको नबी अलैहिस्सलाम ने सनद दी, ये उम्मत में ईमानदार आदमी है, इसके हाथ पर बैत करो। अबू उबैदा ने कहा नहीं, मैं बहुत नाम आदमी हूँ, खिलाफत इधर जाएगी, मैं इधर जाऊंगा, मैं अमीर नहीं बन सकता। किसके हाथ पर बैत की जाए? क्या ये उमर है, इसकी गिरफ्त मजबूत है, उमर के हाथ पर बैत करो। और उमर ने क्या जवाब दिया? सोने से लिखने के काबिल है। उमर ने कहा उमर की माँ उमर पर रोए। आप भी मेरे साथ बोलो, उमर की माँ, बोलो उमर की माँ उमर पर रोए, उमर की माँ उमर पर रोए। कि मजलिस में अबू बकर जैसा आदमी मौजूद हो और बैत उमर के हाथ पर रोए। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम को देखो ना, ये जो आज में ताना देते हैं, ये खिलाफत को खींच लिया, खिलाफत को उठा लिया, ये खिलाफत को ऐसी चीज है उठने वाली। यहाँ तो सहाबा का इस्तेमाल हुआ और इजमा हुआ। किसके हाथ में बैत की जाए? वो है, वो नहीं करता, ये है। फिर क्या कहा? जनाब उमर ने कहा अगर उम्मत को तोड़ने से बचाना है तो अबू बकर अपना हाथ आगे कीजिए वरना उम्मत टूट जाएगी। सच कहा जनाब उमर ने। और जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ आगे हुआ, तमाम लोगों ने हाथ रखा, ऐलान हुआ, लोगों नबी अलैहिस्सलाम का मकाम मालूम हो गया, नबी का जाननशीन मालूम हो गया, अमीरुल मोमिनीन मालूम हो गया। लोगों ने पूछा कौन है? कहा वो कहाफा का बेटा अब्दुल्ला है, जिसको लोग अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं।
بیان کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے تدفین 36 گھنٹے بعد ہوئی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب، سوچو۔ وہ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہیں کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، لڑکی جب بالغ ہو جائے اور جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ اب جنازہ حاضر ہے، 36 گھنٹے کس چیز کی انتظار ہو رہا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کمزور طالب علم ہوں، مقام یاد پہ ڈرتا ہوں، کہتا ہوں ان حضرات کی تائید مل جاتی ہے سکوتی، پھر کئی اور جوڑ سے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ سنو مسلمانوں، آدھے دین کو ماننے والے مسلمانوں، قرآن و سنت کے نظام سے پہلو تئی کرنے والے مسلمانوں، خلافت کے نظام کو تائید نہ کرنے والے مسلمانوں، ایک کام ایسا تھا جو نبی کی تدفین سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اذا تکلم تکلم ثلاثا واذا سلم سلم ثلاثا۔ آپ علیہ السلام تو 3 بار بات کرتے تھے، خطیب کو کیا ہوا؟ یہ کیوں نہیں کرتا؟ ایک بات ضروری تھی اور وہ نبی علیہ السلام کی تدفین سے زیادہ ضرورت تھی، ایک بات تھی اور نبی کی تدفین مؤخر ہو گئی ہے۔ یہ عام آدمی نے نہیں کی، اشرم و بشرا نے کروائی ہے۔ کوئی بات تو ہے نا، اسلام کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ طالب علم کہہ رہا ہے یہ جس کے لیے آپ کی تدفین مؤخر کی گئی وہ ضروری کام کیا تھا؟ وہ ضروری کام کا نام ہے اعلان کلمت اللہ، خلافت کا نظام، قرآن مجید کا نظامی حکومت اور وہ اسلامی نظام، وہ نظام مصطفیٰ جس کے لیے انشاءاللہ علماء اگر سر پہ کفن باندھ لیں تو انشاءاللہ پاکستان دبا کر رہے گا انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ میں مشن کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو مفتی وزیر شاہ صاحب سے آپ محبت ہے، سچ کے جمعیت علماء کا جھنڈا ہاتھ پہ لے کر لہرانا ہوگا، برادری کو نہیں دیکھنا ہوگا، دوستوں کو نہیں، ہوا کو بھی نہیں دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کا بیڑا اتنا بلند کرو کہ سارے جنگ نیچے ہو جائیں اور اللہ کا نظام غالب آ جائے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کہ ہماری جان جاتی ہے، ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں ہاتھ بلند کرو۔ مجھے اپنے سننے والوں سے واضح طور پر امید رکھنی چاہیے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہو۔ انشاءاللہ اسلامی نظام کی کوشش کرو گے، اونچا اور انشاءاللہ کچھ اثر نو تہار کے حالات بدل ڈال۔ تعزیت کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی فوتی پر تعزیت کر رہا ہوں۔ مجھے دعا دو، میرا طرز استدلال دے وہ طالب علم سیکھ رہا ہوں نا، میری اصلاح کر، مجھے دعا دو۔ کیوں ہمارے چل ہماری باتوں سے ناراض ہو؟ ہم تو ان کی خیرخواہی کر دیں، پورا اسلام نہیں لا سکتے تو اسلام کے کچھ اقدامات لے آؤ، نہیں لا سکتے اسلام کا صرف عدالتی نظام لے آؤ، نہیں لا سکتے صرف حدود لے آؤ، نہیں لا سکتے امریکہ سے کرتے ہو چلنے لو تو صرف ایک چور کا ہاتھ کاٹنا نافذ کرو، چلنے دیکھتے ہو چوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ الصادق والصادق فاقتلوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله۔ ایک چیز تو نافذ کرو، ایک آدمی کا قتل ہوا جب ہوا میں لڑائے گا وہ اپنے پوتوں کو نصیحت کرے گا تو چوری نہیں کرو۔ مولانا عبدالغنی مکانی صاحب پچھلی بار جو ملا